بڑے بڑے صدقے دینے والوں، خیرات کرنے والوں، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والوں، ایک بات کا خیال رکھنا، تم نے دیا بندے کو ہے پر دیا ہے اللہ کی راہ میں، اللہ کی رضا کے لیے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو اپنے صدقے ضائع نہ کر لینا۔ اور یہ قرآن مجید کے لفظ ہیں، کس طرح؟ بالمن والاذی، فرمایا احسان جتلا کر اور تکلیف دے کر اپنے صدقات ضائع نہ کر لینا، اپنی زکوٰۃ ضائع نہ کر لینا، اپنے فطرانے ضائع نہ کر لینا۔ بالمن والاذی، یہ جو دو جملے ہیں قرآن مجید کے، یہ اس عنوان پر حرف آخر ہیں۔ جب بندہ کسی کو احسان جتلا دیتا ہے تو تکلیف خود بخود ہو جاتی ہے۔ بالمن والاذی، تم نہ احسان جتلا کر والاذی اور تکلیف دے کر اپنے صدقات کو ضائع نہ کر لینا، احسان نہ۔ ایک جوان تھا، مسجد میں آیا، لوگوں سے کہنے لگا روٹی کھلاؤ، کسی نے توجہ نہ کی۔ اس نے کہا میں رب بتانے والا ہوں، میری طرف دیکھو تو صحیح۔ کسی شخص نے خیال ہی نہ کیا۔ پھر اس نے کہا یار تھوڑا سوچو، نمازیوں سے کہا، اہل علاقہ سے کہا، انہوں نے کہا تیری طرح کے بڑے درویش دیکھیں۔ مسجد کے محراب میں وہ رب کریم کا بندہ انتقال کر گیا۔ جب فوت ہو گیا نا، لوگوں کا مزاج ہے، بیمار کو دوائی نہیں دیتے، جنازے پہ وقت پہ پہنچ جاتے ہیں۔ جب کوئی گر رہا ہوتا ہے تو سہارا کوئی نہیں دیتا، جب کوئی گر جاتا ہے، ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے تو تیمارداری کو زمانہ پہنچ جاتا ہے۔ اور بزرگ، وہ نوجوان اللہ کا نیک بندہ مسجد کے محراب میں فوت ہو گیا۔ حضرت فضیل ابن عیاض کہتے ہیں امام صاحب نے اعلان کیا چندہ دو، کوئی لاوارث فوت ہو گیا، کفن دینا۔ چندہ اکٹھا ہوا، کفن خریدا، جنازہ پڑا، عشاء کے بعد دفن کر کے آئے۔ فجر کی نماز کے لیے جب امام اور مؤذن مسجد میں آئے تو چیخیں مارنے لگے، تڑپنے لگے، دور دور تک آوازیں پھیل گئی، دنیا دوڑی آئی۔ کیا ہوا؟ کہنے لگے وہ جو تم نے کفن پہنایا تھا وہ یہاں پڑا ہوا ہے، اور دیکھو کفن پہ تحریر لکھی ہے۔ تحریر کیا ہے؟ عرش کے مالک نے فرمایا میرے دوست نے روٹی مانگی، تم نے دی نہیں، اس نے تمہیں میرے قریب کرنے کے لیے اپنی طرف توجہ کرائی، تم نے کی نہیں، اور میرا یار تمہارے کفن کا محتاج تھا، سنبھال کے رکھو اپنا کفن، میں نے اسے جنت کا لباس عطا فرمایا۔ حضور فرمانے لگے دیکھو بندہ سادہ تھا، بات کتنی گہری کر گیا ہے۔ امام غزالی فرماتے بدو تھا، سادہ بندہ تھا، نبی پاک کی بارگاہ میں آیا، اچانک سلام لی، اور پتہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، قیامت والے دن حساب کس نے لینا ہے؟ تو محبوب کریم نے نظر مبارک اٹھائی اور زیر لب حضور بھی مسکرائے، فرمایا حساب اللہ تعالیٰ نے لینا ہے۔ تو اس نے کندھے پہ چادر رکھی اور مسکرانے لگا۔ تو حضور فرمانے لگے تم کیوں مسکرا رہا ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ پھر خیر ہے اگر اللہ نے لینا ہے تو محبوب فرمانے لگے کیا مانا؟ کہنے لگے محبوب کریم جب غالب آتا ہے نا تو پھر معاف ہی کرتا ہے۔ کریم جب غالب آتا ہے نا، اس نے جب غالب آنا ہے نا، کسی بزرگ سے کسی نے کہا تھا کہ بطور مثال پوچھتا ہوں اگر آپ کا حساب قیامت کے دن آپ کے ماں باپ کے ذمے رکھا جائے، تو بزرگ کہنے لگے نہیں، رب بھی ٹھیک ہے، میرا مالک ماں باپ سے زیادہ پیار کرتا ہے۔